السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہرم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حسب نسب۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی اور ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مبالغہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمان کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا مددگار سرپرست ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزے دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علیہ السلام کی! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا، ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا،
یا یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارکہ خون سے ترش دیکھی تو گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہاں ضرب دے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ تھینکس فار واچنگ۔